بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے اور اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے اور مجھے سے محبت نہیں کرتی ہے اور میری کوئی بات نہیں مانتی، اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المومنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑو۔ یہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری بن کر ہی رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کی شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے ہیں، تو اپنے شوہروں کو قابو کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہیں، جو نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتی ہے بلکہ ان کو پورے گھروں والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شبہداؤں بازوں کو ہاتھوں چڑھ جاتی ہیں، اور جہاں سے نہ صرف اپنی عزت بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس پر عمل کریں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا، اور یہ 10 ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کریں گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔
عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہیں یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے تو ایسی باتیں شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں جو کہ شوہر کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کرے۔ اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو ہمیشہ تعریف کریں اور ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گریدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانا پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیز بنائیں۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جو چیز اس کو کھانے میں پسند ہے اس کی پسند کی چیز بنائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو خواتین کو اگر اس کے لیے اچھا کھانا بنانے گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیوں پیدا نہیں ہوگی، اور اس طرح شوہر بیویوں دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیے۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہے تو گھریلو ناچاکیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہمیشہ اپنے شوہر کے پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن کبھی برے دن، اسی لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے تو ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پہ راج کرتی ہے، کیونکہ شوہر اس بات کو ریلائز کرتا ہے کہ ایسے وقت میں جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی ساتھ بیوی دیتی ہے، تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگلی اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کی شوہر حضرات دوسری خواتین سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میلے کپڑوں کے ساتھ ان کی استقبال کرے۔ صاف ستھرے لباس پہن کر بن سنور کر اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کریں۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے دلوں پہ راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اسی کے لیے تیار ہو، اسی لیے بنے سنورے۔ لیکن عموماً خواتین کو یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ جب وہ باہر کہیں جاتی ہیں تو پھر بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر نہیں رکھتی، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ تو آٹھویں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کو
گھر والوں کی بہت عزت کرے اور اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو ان کے ماں باپ کی عزت کرے، احترام کرے، ان کی خدمت کرے، یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر و اہمیت اور عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9 نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لیں تو اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا دے سکتے، اور یہ کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو تو کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلدی صحت مند ہو جائیں، اور پھر پور طریقے سے اپنی زندگی کو آپ مائل کر جائیں۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی ہو بھی جاتی ہے، کوئی لڑکی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے کسی بات کو کبھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں، اور اپنے گھر کو سنواریں اور جنت بنائیں۔ السلام علیکم۔